اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 103 میں آپ کا استقبال ہے. مدینے سے نکلا ہوا 10,000 افراد پر مشتمل صحابہ کی یہ جماعت اب مکے کے بالکل قریب پہنچ رہی ہے اور مکے والوں کو مدینے سے آنے والے اس قافلے کی کانوں کان خبر نہ ہوئی. جحفہ یعنی مکے کا قریبی علاقہ ہے. اس سے کچھ اوپر آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب ملے. وہ مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے. پھر ابوا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث، یاد رہے کہ ابو سفیان بن حارث وہ نہیں ہے جو مکے کے سردار ہیں، وہ تو ابو سفیان بن حرب، اور پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ، یعنی ابو سفیان بن حارث اور پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ ملے، حاضر خدمت ہوئے. آپ نے ان دونوں کو دیکھ کر منہ پھیر لیا کیونکہ دونوں آپ کو سخت اذیت پہنچایا کرتے تھے اور آپ کی ہجو کیا کرتے تھے. یہ صورت دیکھ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے چچیرے بھائی اور پھوپھی زاد بھائی ہی آپ کے یہاں سب سے بدبخت ہو. ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان بن حارث کو سکھایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ اور وہی کہو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے کہا تھا کہ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم خطا کار تھے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کریں گے کہ کسی اور کا جواب آپ سے عمدہ رہا ہو. چنانچہ ابو سفیان نے یہی کیا اور جواب میں فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، اللہ تمہیں بخش دے اور وہ ارحم الراحمین ہے. اس پر ابو سفیان نے آپ کو چند اشعار سنائے. اس کا ترجمہ یہ ہے، تیری عمر کی قسم جس وقت میں نے اس لیے جھنڈا اٹھایا تھا کہ لات کے شہسوار محمد کے شہسوار پر غالب آ جائیں تو میری کیفیت رات کے اس مسافر کی سی تھی جو تیرا و تار رات میں حیران و سرگرداں ہوں. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے ہدایت دی جائے اور میں ہدایت پاؤں. مجھے میرے نفس کی بجائے ایک ہادی نے ہدایت دی اور اللہ کا راستہ اسی شخص نے بتایا جسے میں نے ہر موقع پر دھتکار دیا تھا. ناظرین، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اہل مکہ کو اس آمد کی خبر نہ ہونے پائے، یعنی کہ مدینہ کا قافلہ آیا ہے اس کی خبر نہ ہونے پائے، یہاں تک کہ بالکل ایسا ہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے تک پہنچ کر مکے کے باہر خیمہ زن ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہنچ کر حکم فرمایا الگ الگ آگ جلائیں. اس طرح 10,000 چولہوں میں آگ جلائی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو پہرے پر مقرر فرمایا رضی اللہ عنہ. مکے کے قریب پڑاؤ ڈالنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر نکلے. ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی لکڑہارا یا کوئی بھی آدمی مل جائے تو اس سے قریش کے پاس خبر بھیج دے تاکہ وہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے سے پہلے آپ کے پاس حاضر ہو کر امان طلب کرے. ادھر اللہ تعالیٰ نے قریش پر ساری خبروں کی رسائی روک دی تھی، اس لیے انہیں حالات کا کچھ علم نہ تھا. البتہ وہ خوف اور اندیشی سے دو چار تھے اور ابو سفیان باہر جا جا کر خبروں کا پتہ لگاتا رہتا تھا. چنانچہ اس وقت بھی وہ اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ خبروں کا پتہ لگانے کی غرض سے نکلے ہوئے تھے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار جا رہا تھا کہ مجھے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کی گفتگو سنائی پڑی. وہ ایک دوسرے سے ایک سرگوشی اور باتیں کر رہے تھے. ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم میں نے آج رات جیسی آگ اور ایسا لشکر تو کبھی دیکھا ہی نہیں. اور جواب میں بدیل کہہ رہا تھا یہ اللہ کی قسم بنو خزاعہ ہیں، جنگ نے انہیں نوچ کر رکھ دیا ہے. اور اس پر ابو سفیان کہہ رہا تھا خزاعہ اس سے کہیں کمتر اور ذلیل ہیں کہ ان کی آگ اور ان کا لشکر ہو، یعنی وہ تو بہت تھوڑے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی آواز پہچان لی اور کہا ابو حنظلہ. اس نے بھی میری آواز پہچان لی اور بولا ابو الفضل، یعنی حضرت عباس کی کنیت ہے. میں نے کہا ہاں. اس نے کہا کیا بات ہے؟ میرے ماں باپ تجھ پر قربان. میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لوگوں سمیت
ہائے قریش کی تباہی واللہ. اس نے کہا، ابو سفیان نے کہا اب کیا تدبیر ہے، میرے ماں باپ تم پر قربان. میں نے کہا واللہ اگر وہ تمہیں پا گئے تو تمہاری گردن مار دیں گے، لہٰذا اس خچر پر پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں اور تمہارے لیے امان طلب کیے دیتا ہوں. اس کے بعد ابو سفیان میرے پیچھے بیٹھ گئے اور اس کے دونوں ساتھی واپس چلے گئے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں ابو سفیان کو لے کر چلا، جب کسی الاؤ کے پاس سے گزرتا یعنی جہاں پر آگ ہوتی تو لوگ کہتے کون ہے، مگر جب دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر ہے اور میں اس پر سوار ہوں تو کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور آپ کے خچر پر ہیں. یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے الاؤ کے پاس سے گزرا، انہوں نے کہا کون ہے اور اٹھ کر میری طرف آئے. جب پیچھے ابو سفیان کو دیکھا تو کہنے لگے ابو سفیان او اللہ کا دشمن، اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے بغیر عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں کر دیا. اس کے بعد وہ نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے اور حضرت عباس کہتے ہیں میں نے بھی خچر کو ایڑ لگائی، میں آگے بڑھ گیا اور خچر سے کود کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا گھسا. اتنے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی گھس آئے اور بولے کہ اللہ کے رسول یہ ابو سفیان ہے، مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں. میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے اسے پناہ دے دی ہے. پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر آپ کا سر پکڑ لیا اور کہا اللہ کی قسم آج رات میرے سوا کوئی اور آپ سے سرگوشی نہ کرے گا. جب ابو سفیان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بار بار کہا تو میں نے کہا عمر ٹھہر جاؤ، اللہ کی قسم اگر یہ بنی عدی بن کعب کا آدمی ہوتا تو تم ایسی بات نہ کہتے. یعنی بنی عدی بن کعب یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خاندان ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عباس ٹھہر جاؤ، اللہ کی قسم تمہارا اسلام لانا میرے نزدیک خطاب کے اسلام لانے سے، یعنی خطاب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، خطاب کے اسلام لانے سے اگر وہ اسلام لاتے مجھے زیادہ پسندیدہ تمہارا اسلام لانا ہوتا. اور اس کی وجہ میرے لیے صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمہارا اسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس اسے یعنی ابو سفیان کو اپنے ڈیرے میں لے جاؤ، صبح میرے پاس لے آنا. اس حکم کے مطابق اسے ڈیرے میں لے گیا اور صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک ان پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان تیرا بھلا ہو کہ ابھی تک اس کا وقت نہیں آیا کہ تم اس پر ایمان لاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. انہوں نے کہا، ابو سفیان نے جواب دیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کتنے حلیم اور کتنے کریم ہیں اور کس قدر صلہ رحمی کرنے والے ہیں. خدا کی قسم میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی اور معبود کا وجود ہوتا تو آج میرے کچھ کام آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان خدا تمہیں سمجھ دے، اب بھی اس کا وقت نہیں آیا کہ تم اس بات کا اقرار کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کتنے حلیم اور کتنے کریم اور صلہ رحمی بھی کرنے والے ہیں، لیکن جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے اس بارے میں مجھے ابھی شبہ ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا بندے خدا قبل اس کے کہ تمہاری گردن تلوار سے اڑا دی جائے اسلام قبول کر لو اور گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یعنی ابو سفیان نے اتنے جرم کیے تھے جس کے بعد تو اس کا قتل کرنا اسلامی اعتبار سے بالکل روا تھا. یہ سن کر ابو سفیان اسلام لائے اور شہادت دے کر اس فریضے سے عہد برا ہوا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ابو سفیان سب سے زیادہ عزت والا آدمی ہے، اعزاز پسند ہے، لہذا اسے کوئی اعزاز دے دیجئے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم جب مکے میں داخل ہوں گے تو جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے گا اسے جان کی امان دی جائے گی، اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے گا اسے امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان دی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو
اس کے بعد ہدایت دی کہ ابو سفیان کو ایسی جگہ لے جائیں جہاں سے اسلامی دستوں کی پیش قدمی کا وہ نظارہ کر سکے، یعنی اسلامی دستے کس طرح تہ بدہ آ رہے ہیں، الگ الگ آ رہے ہیں، اس کا نظارہ کر سکے۔ چنانچہ یہ فاتحانہ دستے سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹے مارتے ہوئے نظر آتے تھے۔ مختلف قبائل اپنے اپنے جھنڈوں کے ساتھ گزر رہے تھے۔ جب بھی کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے اس کا نام دریافت کرتے اور اس کے بعد خود کہتے مجھے اس قبیلے سے کیا سروکار ہے، یعنی میرا اس قبیلے سے کیا مطلب ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ایک مسلح دستے میں تشریف لائے جو سبز معلوم ہو رہا تھا۔ یہ مہاجرین اور انصار کا آہنی پوش دستہ تھا، ان کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، مکمل زرہ پوش تھے، صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ ابو سفیان نے منظر دیکھ کر کہا کہ خدا کی شان عباس یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو مہاجرین اور انصار کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ان میں سے کسی کو اس سے پہلے یہ طاقت اور شان و شوکت حاصل نہیں تھی۔ خدا کی قسم اے ابو الفضل، تمہارے بھتیجے کا اقتدار آج کی صبح کتنا عظیم ہے۔ انہوں نے کہا ابو سفیان یہ نبوت کا معجزہ ہے۔ اس موقع پر یعنی جب ابو سفیان وہاں پر کھڑے ہوئے تھے ایک اور واقعہ پیش آیا کہ انصار کا جھنڈا لہراتے ہوئے حضرت سعد بن عبادہ ابو سفیان کے پاس سے گزرے اور بولے الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الحرمہ، یعنی آج خوریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے، آج حرمت حلال کر لی جائے گی، آج اللہ نے قریش کی ذلت مقدر کر دی ہے۔ اس کے بعد جب وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ابو سفیان نے کہا اللہ کے رسول آپ نے وہ بات نہیں سنی جو سعد نے کہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد نے کیا کہا؟ ابو سفیان نے کہا یہ اور یہ بات کہی ہے۔ یہ سن کر حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما نے عرض کیا کہ رسول اللہ ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں سعد قریش کے اندر مار دھاڑ نہ مچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ آج کا دن وہ دن ہے جس میں کعبے کی تعظیم کی جائے گی، آج کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ قریش کو عزت بخشے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے پاس آدمی بھیج کر جھنڈا ان سے لیا اور ان کے صاحبزادے قیس بن سعد کے حوالے کر دیا۔ گویا جھنڈا حضرت سعد کے ہاتھ سے نہیں نکلا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے جھنڈا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ یہ اور ایک روایت ہے، لیکن صحیح روایت وہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا ان کے بیٹے حضرت سعد کے بیٹے قیس کے حوالے کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے پاس سے گزر چکے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا اب دوڑ کر اپنی قوم کے پاس جاؤ۔ ابو سفیان تیزی سے مکہ پہنچا اور بلند آواز سے اعلان کیا کہ قریش کے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طاقت کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں جس کا تم کو بھی تجربہ نہ ہوا ہوگا۔ اب جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے گا اس کو امان دی جائے گی۔ لوگ یہ سن کر کہنے لگے اللہ تمہیں سمجھائے، تمہیں سمجھ دے اللہ، تمہارے گھر کی حقیقت ہی کیا ہے کہ ہم سب کو اس گھر میں پناہ مل سکے۔ پھر انہوں نے کہا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو امان ملے گی، جو مسجد یعنی مسجد حرام میں چلا جائے گا اس کو بھی امان ملے گی۔ چنانچہ لوگ منتشر ہو گئے، اپنے اپنے گھروں اور مسجد حرام میں پناہ گیر ہو گئے۔ ناظرین، اب وہ وقت آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہمارے ایپیسوڈ زیادہ طویل نہ ہو، لہذا مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلی قسم میں بیان کی جائیں گی۔ ہم سے جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا محمد